ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، کیا واقعی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کی کرامات حق ہیں؟ یہ جو مرزا جیلمی جیسے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی گڑھی ہوئی ان کی یہ کہانیاں ہیں۔ اگر کرامات حق ہیں تو آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ چیزیں ان کی کرامات یہ کیمروں میں کیوں نہیں آتی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ یاد رہے کہ جو کرامت ہے یہ حق ہے، کرامت حق ہے، اور اس کے دلائل بلکہ خود کرامات قرآن کے اندر موجود ہے۔ پہلی امتوں کے اولیاء کرام کی کرامات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں پر قرآن نے ان واقعات کو، ان کرامات کو بیان کیا ہے۔ میں بس صرف اختصاراً ایک ہی قرآن سے حوالہ دوں گا۔ اگر مرزا انجینئر اور اس جیسے لوگ جو کرامات کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس کو کہانی سے تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ صرف سورۃ نمل کو ہی پڑھ لیں، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک واقعہ جب ہدہد نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتی ہے، اس کے بڑے نوکر چاکر ہیں، ان کے بڑے ماننے والے ہیں، بڑا تفصیلی واقعہ، میں اس کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ خط لکھا گیا، جواب آیا، انہوں نے کچھ تحائف بھیجے، آپ نے انکار کیا، بالآخر اب ملکہ بلقیس وہاں سے آنے لگی، ملک سبا سے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا ہے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس اور ملک سبا اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے 1 مہینہ جانے کا ہے، 1 مہینہ آنے کا ہے۔ اب ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملک سبا سے بیت المقدس، جب قریب پہنچی نا تو قرآن کہتا ہے، یہ پارہ 19 ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 ہے۔ قرآن کہتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے یاتینی بعرشھا، ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں میں سے خبیث جن بولا انا آتی کا بھی، اللہ کے نبی وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب اس سے اگلی آیت پڑھیں، آیت نمبر ہے 40۔ اس 40 نمبر آیت میں قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا آتی کا بھی، اللہ کے نبی وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کون؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کہتا ہے قبل ان یرتد علی طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت آ بھی گیا تھا۔ اچھا، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب میں پوچھتا یہ ہوں مرزا جیسے خبیث انسان سے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ ولیوں کی کرامت نہیں ہوتی، کہانی ہوتی ہے، پھر اس کو بھی کہانی کہے کہ یہ بھی کہانی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی حضرت آصف بن برخیہ، آپ کی امت کا ایک عالم، اور آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ، اور ایک اور انداز میں کہوں تو آپ کا صحابی اور ولی، آنکھ جھپکنے سے پہلے 2 مہینے کا فاصلہ ہے، سینکڑوں من وزنی تخت ہے، 60 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، سینکڑوں من وزنی تخت، قرآن کہہ رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ پھر مرزا سے پوچھا جائے یہ بھی کہانی ہے؟
یہ کرامت ہے، اور اولیاء کی کرامات حق ہیں، کئی مقامات پر قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بات ہے۔ تو بات کیمرے کی کرنے، کیمرے پر آنا دلیل ہے عقل کے اندھے؟ جب قرآن میں کرامات موجود ہیں اور صحیح احادیث کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی کرامات موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم کی کرامات موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامات موجود ہیں، حضرت مولا علی پاک کی کرامات موجود ہیں، اور اس سے پہلے کے امت کے اولیاء کی کرامات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے کیمرے سے، تو میں کہنا چاہتا ہوں، چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کیمرے میں بھی کرامت آئی ہوئی ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ جو نہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھ مرزے کے پاس ہے، نہ سمجھنے کے لیے وہ عقل مرزے کے پاس ہے، اور ان جیسے سارے جیلمی فرقے کے پاس، میں تو اس کو جیلمی فرقہ کہتا ہوں، یہ پورا جیلمی فرقہ ہے۔ آگے چل کے جیسے ہے نا وہابی فرقہ، دیوبندی فرقہ، اہل تشیع فرقہ، کل جا کے جیلمی فرقے سے مشہور ہوگا۔ بہرحال میں مثال دیتا ہوں، آپ ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کریں نا، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کئی مہینوں کے بعد آپ کی قبر کھلی، اور یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ یہ خود کھلی ہے یا کسی سبب سے؟ خود کھلی، بارشوں کی وجہ سے قبر کھل گئی۔ امامہ بھی نظر آ رہا ہے، صحیح سلامت ہے امامہ بھی، زلفیں بھی نظر آ رہی ہیں، پیشانی بھی نظر آ رہی ہے، کفن بھی نظر آ رہا ہے۔ تو پھر مرزا سے پوچھے تو اندھا ہے؟ یہ کیمرے میں جو یہ کرامت آئی ہے، یہ کرامت نہیں ہے؟ ایک اللہ کا ولی، وہ قبر میں کئی مہینے گزرنے کے بعد صحیح سلامت ہے، اور سب کچھ نظر آ رہا ہے کیمرے میں۔ بس دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور آنکھ بھی ایسی ہو جس کے اوپر بغض مصطفیٰ اور بغض اولیاء کا چشمہ لگا ہوا نہ ہو، یہ ہٹا ہونا چاہیے، پھر ہی نظر آئے گی۔ اور قرآن میں کرامات، احادیث میں کرامات، اس کے لیے کم سے کم اولیاء کی محبت کا چشمہ لگانا پڑے گا، پھر پڑھنا پڑے گا، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کرامات کتنی حق ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اور سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو اسکرین پر موجودہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں لازمی ہم سے رابطہ کریں اور اپنا سوال ہمیں واٹس ایپ کریں، اور انشاءاللہ عزوجل اگلی نشست میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔